بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 248 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ذبح کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ کتاب الذبائح سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم ذبح سے متعلق جو شرعی حکم ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو بہرحال کتاب الذبائح یہ جو کتاب ہے وہ ذبح کے بیان میں ہے، اور یہ باب الذبائح یہ جو باب ہے وہ ذبح کے بیان میں ہے۔ تو اب جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ حدیث پاک ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رجلا كان يرعى لقحة له بأحد فجاءها الموت فزكاها بشظواظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اکلها فقال لا بأس بها کلوها۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بیان کیا اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زید بن اسلم نے حضرت عطا بن ابو یسار سے بتایا کہ ایک شخص اپنی اونٹنی احد پہاڑ پر چلا رہا تھا کہ اسے اچانک موت نے آدھا پہنچا، یعنی اونٹنی مر گئی۔ تو اس شخص نے ایک لکڑی کی تیز دھار سے اسے ذبح کر دیا، پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا گوشت کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن رجل من الانصار ان معاذ بن سعد او سعد بن معاذ اخبره ان جاریة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فاصيبت منها شاة فأدركتها ثم ذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها كلوها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی حضرت نافع سے، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے ایک انصاری مرد سے خبر دی کہ حضرت معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ کعب بن مالک جو ہیں ان کی ایک لونڈی صلہ میں بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ان بکریوں میں سے ایک بکری کو موت نے آ لیا، تو اس لونڈی نے فوراً اسے پتھر سے ذبح کر لیا۔ اچھا، پتھر سے اس نے جب ذبح کر دیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کے گوشت کو کھا سکتے ہو۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اب اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ قال محمد وبهذا نأخذ كل شيء افر الادواج وانهر الدم فذبحت به فلا بأس بذلك الا السن والظفر والعظم فانه مكروه ان تذبح بشيء منه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمۃ اللہ علیہم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جانور کی رگیں کاٹ دے اور خون بہا دے، اگر اس سے جانور کو ذبح کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مگر یہ کہ دانت اور ناخن اور ہڈی سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے،
اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر فقہائے کرام کا بھی ایسا ہی کہنا ہے۔ تو بہرحال یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظریہ اپنا اس حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ اس کے بعد مزید حدیث پاک لے کے آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطررت الیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں یحییٰ بن سعید نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس چیز سے کسی جانور کو ذبح کیا گیا اگر وہ اسے کاٹ سکے تو اس سے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سارا مجبوری کے وقت میں ہی ہوگا، بلا ضرورت ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح امام مالک سے امام محمد ایک دوسری حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید، بلکہ امام محمد اس پر اب حدیث پاک پر اپنا نظریہ پھر بیان کرتے ہیں، قال محمد وبہذا نأخذ لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك وإن ذبح بسن أو ظفر منزوعين فأفر الأدواج وأنهر الدم أكل أيضا وذلك مكروه فإن كان غير منزوعين فإنما قتلها قتلا فهي ميتة لا تؤكل وهو قول أبي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا اسی پر عمل ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے اس کی تفسیر کر چکے ہیں۔ اور اگر کسی نے ناخن یا دانت سے ذبح کیا جو جسم سے علیحدہ ہو چکے تھے، یعنی ناخن بھی علیحدہ تھا اور دانت بھی علیحدہ تھا، تو پھر ان سے رگیں کٹ گئی اور خون بہ نکلا تو اسے بھی کھایا جائے گا، اور یہ مکروہ ہے۔ اگر دانت اور ناخن الگ نہ ہو بلکہ جسم کے ساتھ لگے ہوں تو پھر ان سے کسی جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی تو ان سے ذبح کرنا ایک طرح جانور کو مردار کر دینا ہے، لہٰذا اسے نہیں کھایا جائے گا۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو بہرحال اب اس باب کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جانور کو ذبح کرنے کے آلات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی حدیث میں تیز دھار والی لکڑی سے ذبح کرنے کو اور دوسری میں پتھر سے ذبح کرنے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار دیا، جبکہ تیسری روایت میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور ارشاد ذکر کیا کہ بوقت ضرورت ہر اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جو رگیں کاٹ سکتی ہو۔ اس کے بعد امام محمد نے ارشادات کی روشنی میں ایک دو باتیں بطور اجتہاد کے آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ دانت اور ناخن اگرچہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ذبح کیا جانا ممکن ہے، لیکن اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دانت اور ناخن جسم سے الگ ہو چکے ہوں، اس صورت میں ان سے ذبح کرنا جانور کو حلال کر دے گا، اور اگر جسم سے پیوست ہوں، یعنی یہ دانت اور ناخن جو ہے وہ جسم سے الگ نہ ہوئے ہوں، تو اس صورت میں جو ہے ان سے ذبح کیا ہوا جانور وہ مردار کے حکم میں ہوگا، لہٰذا اسے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور ذبح کے بارے میں قانون اور قاعدہ کلیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے رگیں کٹ جائیں اور خون بہہ جائے اس سے ذبح کرنا درست ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے، کیا ہم کانے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چیز خون بہا دے اور اس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اسے کھاؤ، وہ حلال ہے، مگر دانت اور ناخن سے
ذبح نہ کرنا اور نہ ہی ان سے ذبح کیا وہ حلال ہے، کیونکہ دانت انسان کی ہی ایک ہڈی ہے اور ناخن ابشا کے رہنے والوں کی چھری ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ روایت رکھی گئی۔ تو بہرحال اب یہاں پر مسئلے کے احناف پر ایک اعتراض بھی وارد ہوتا ہے، اور وہ اعتراض جو ہے یہ ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ناخن کی ایک صورت سے ذبیحے کو حلال اور درست قرار دیا ہے، یعنی جب کہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکورہ روایت میں ناخن اور دانت سے مطلقاً ذبیحہ کو ناجائز فرمایا گیا ہے، لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا دانت اور ناخن میں دو صورتیں بنا کر ایک سے جو ہے وہ ذبح کرنا درست قرار دینا اور ایک سے ناجائز قرار دینا، یہ خام خواہ کی تخصیص ہے جو کہ اس حدیث کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ والا کام کرتے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے انداز سے حدیث میں تخصیص کر دی ہے، تو اس کا شرعاً کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے اس کا جواب جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اسی موضوع پر جو بیان کی ہے، اس میں دانت اور ناخن کو مستثنی نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے ذبح کرنے کی اجازت دے دی کہ جو رگیں کاٹ سکتی ہوں، یعنی خون بہہ جائے۔ اس عمومی حکم میں دانت اور ناخن بھی شامل ہیں، لہذا اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو دانت اور ناخن سے باہر سے وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا سدایا ہوا کتا شکار کے پیچھے چھوڑتا ہوں تاکہ وہ اسے پکڑ لے، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے ذبح کر سکوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس جانور کا خون بہا دو، خواہ جس چیز سے چاہو، اور اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لو کہ وہ حلال ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تخصیص ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں لگائی، بلکہ دیگر احادیث میں اس طرح کا وہ ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ تو مذہب احناف جو ہے بالکل وہ احادیث کے مطابق ہے، ان کے مخالف بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ فراخ دلی کے ساتھ پہلے احناف کے مذہب کو پڑھنا چاہیے، دلائل کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس چیز کا جو ہے وہ تصور کریں اور اس چیز کو فیصلے کی صورت میں لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح کی احادیث ذکر فرمائی، ایک تو آپ نے عدی بن حاتم سے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، اور پھر دوسری حدیث پاک امام طحاوی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جو جانور دانت اور ناخن سے ذبح کیا جائے، خواہ وہ جسم سے الگ ہوں یا ساتھ لگے ہوں، وہ مباح ہے۔ ان لوگوں کی دلیل یہی حدیث پاک ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس بارے میں ان سے خلاف کیا ہے، انہوں نے ان دونوں سے ذبح کیے گئے جانور کو مکروہ کہا ہے۔ تو امام طحاوی کی دونوں احادیث، یعنی ایک رافع بن خدیج والی، دوسری عدی بن حاتم والی، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلی حدیث مطلقاً دانت اور ناخن سے ذبح کیے گئے جانور کو جائز قرار ہی نہیں دیتی، اور دوسری حدیث مطلقاً جائز قرار دیتی۔ اس لیے دونوں میں تطبیق کا یہی رستہ اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج والی حدیث سے مراد ایسے دانت اور ناخن ہوں جو جسم سے متصل ہوں، لہذا جسم سے متصل دانت اور ناخن سے ذبح کیا گیا جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث یعنی حضرت عدی بن حاتم والی، اس سے مراد وہ ناخن یا دانت جو جسم سے الگ ہو چکے ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث نہی کو بھی مقید اور حدیث اباحت کو بھی مقید کیا جائے تو تطبیق ہو جائے گی، اور پھر اس صورت میں عمل بھی دونوں حدیثوں پر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔